سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری اور وہ فرما رہے تھے ان کی ایک بڑی پریشانی نہیں بن گئی۔ پریشانی یہ بنی کہ پہلے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی احمدی کی تدفین ہوتی تھی تو وہاں پہ طریق لبیک والے ٹھیک ٹھاک ہلا گلا کرتے تھے، اور جو وفات پا چکا اس کے بعد جو زندہ ہوتے تھے ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتے تھے۔ اس بار میں نے آپ کو ابھی پوری میڈیا نے آپ کو یہ بتایا تھا، پیرو چک میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد لوگوں کا کروڑوں کا نقصان کر دیا گیا تھا۔ اب اس بندے کی پریشانی یہ تھی کہ پچھلے دنوں جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ایک احمدی سعودی عرب میں گیا اور وہیں اس کی وفات ہوگی اور پھر اسے جنت البقیع میں اس کی تدفین کا عمل جو ہے وہ آیا۔ اب یہ تحریر جو تھی اس پر لکھا جو تھا، تھوڑا سا میں اس کا بھی خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر سا۔ وہ یہ تھا جناب کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور پھر اس بندے نے شاید اپنا تو اس کا کوئی بس نہ چلتا ہو، اپنا تو صرف پاکستان میں بھی نہ چلتا ہو، اپنے حالات تو یہ بھی شاید ہوں کہ اگر گھر والے بھی کوئی ضروری بات کرنا چاہیں تو اسے کہتے ہوں کہ آپ باہر چلے جائیں، تو وہ اب مشورہ کیا دے رہا ہے لوگوں کو۔ وہ دوسرے علماء جو اس کی نظر میں بہت سینئر ہیں، جن کے پاس کوئی پاور ہے، جن کے پاس کوئی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کہہ رہا تھا جناب کہ آپ سعودی گورنمنٹ سے بات کریں اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو تدفین ہوئی ہے، یہ جو ہے اس پر بات اٹھائی جائے اور یہ کیوں ہوا ہے، تو کیسے ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے معاملات پر میرا نظر نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک ظاہر ہے جو بھی عمرہ کے لیے آتا ہے یا جو حج کے لیے آتا ہے سعودی عرب میں، ان عقل کے اندھوں کو میں بتاؤں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے بتاؤ عمرہ کرنے کی؟ سب سے سادہ سا سوال یہ ہے۔ یہاں آپ کسی گورے کو وہ کہے گا میرا کیا لینا دینا ان چیزوں سے، یہ جو مسلمان نہیں ہوگا، مسیح برادری سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ کوئی بھی غیر مسلم ہوگا، تو وہاں پہ وہی بندہ خرچہ مرچہ کر کے جاتا ہے، وہی بندہ جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ عمرہ یہ حج ادا کرنا ہے۔ پھر جو گورنمنٹ سعودی عرب کی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرح جاہل نہیں ہے۔ وہاں کے علماء جو ہیں، یہاں جس طرح کی آپ کہ وہاں پاکستان میں جہالت کے پودے لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں آپ خود بھی جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی تھی کہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا میں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو وہاں سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کہ میں مسلمان ہیں اسے ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ کوشش کر کے دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کی کوشش کرنے سے سعودی گورنمنٹ، یہ نہیں کہ یہ کوشش ہوتی رہتی ہے، علماء کسی نہ کسی توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور یہاں جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، امریکن یا دوسرے صرف پاکستانی ہے، اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس یہاں کے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی مذہب کا خاندان، نہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے سعودی عرب جانے سے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ روک سکتے ہیں؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر آپ روک سکتے ہوتے تو کب کے روک لیتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو صاحب ہے انہوں نے جو تحریر کی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی خطاب ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے سربراہ جو بھی فرماتے ہیں یہ غور سے سنتے ہیں۔ یہ بڑی ویسے مزے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ ان کو ہر خبر ہوتی ہے، ہر بات پہ نظر ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں یہ بیان کرتے کہ اسلامی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، تاریخ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ان کے ذہن میں آتی، یہ چیزیں ان کو یہاں سے بھی ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ایک آپ خطاب سن رہے ہیں اور وہاں پہ ساری مسلمانوں کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے اتنی ہسٹری بیان؟ عقل کس کے پاس عقل ہو تو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جسے ان کے صحابہ سے محبت ہوگی، ظاہر ہے وہی اس بارے میں بات کرے گا۔ تو یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، اور لیکن بری بات یہ ہے اس میں ہے کہ اس کے باوجود بھی
وہاں سے صرف وہ چیز نکالنی جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جو چھوٹا سا میں نے وہ تحریر میں خلاصہ پڑھا انصاف کا. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فتنہ اور فساد شروع ہوتا ہے یہ پاکستان سے ہوتا ہے، پاکستان کے علماء سے شروع ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں سے شروع ہوتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی کیونکہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے، دوسرے لوگوں میں کیوں یہ چیزیں نہیں. یہ قبروں کی پوجا ہی دیکھ لیں آپ. اگلے دن ایک گاڑی سے کوئی بندہ اترا، اسے سجدے کر رہے تھے، یہ بھی ویڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیا. یہ چیزیں سعودی عرب میں نہیں. وہ جاہل و اندھو، وہاں پہ کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی شے نہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں. یہاں سے آپ حساب نکال لیں، آپ کے یہاں پہ ہر چیز ہے، مندر ہے، یہ داتا دربار ہے، فلانا دربار ہے، بڑی امام ہے، پتہ نہیں کون کون سے، مگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں. یہاں سے بھی اگر عقل ہو، کسی میں سوچ اور سمجھ ہو، تو اس کو یہ شعور آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے عقل کا آنا ضروری ہے. آپ کے وہاں پہ دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے. پیری فقیری میں آپ اتنے لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اس چکر میں نسلیں تربا کر دی. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لوگ اشتہار دیتے ہیں، کام پورا ہو جائے گا، وہ کیا اس کی ماں بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گی. اور بات وقتہ اتنا ہی تیرے پاس علم ہے تو اپنے حالات ٹھیک کر پہلے. تو دوسروں سے بھیک مانگ کے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اتنے تیرے پاس جادو ہے، جن بھوت ہے، تو ان کو کہو تجھے تو کوئی روٹی 2 ٹائم کی دے دینا. تو یہ جاہل لوگ ہیں، اور یہ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے نہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی چھائی نہیں سیکھتے، اپنی برائی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بدبختی دوسروں کو بتاتے ہیں. تو یہاں سے بے شمار دنیا جاتی ہے سعودی عرب میں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ وہاں پہ چلے جائیں، اور آپ کو شاید جو بندہ لکھ رہا ہے اس کو شاید ویزا بھی نہ ملتا وہاں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جہالت سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے، اور ہماری جو فتنہ اور فساد کی کوشش ہے اس سے ہم اس میں ترقی تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جناب آپ زور لگائیں، سعودی گورنمنٹ سے ملیں، جا کے شہزادہ جو ہے ان سے بھی ملیں، شہزادے سے بھی ملیں، اور سب سے مل کے دیکھ لیں وہاں کی گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کی بات پہ کوئی کان دھرتے ہیں یا نہیں دھرتے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب اس کا مجموعہ آپ نکالیں گے تو سب سے کمزور حالات ہمارے پاکستان کے. نہ ہمارے پاکستانیوں کی کوئی عزت، نہ ہمارے ملک کی کوئی عزت، نہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی کوئی عزت ہے، نہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی کوئی عزت ہے، نہ ہمارے کسی کی کوئی عزت ہے. عوام جو ہے اس کی عزت کی آپ کو میرا خیال ہے روزانہ کوئی نہ کوئی مثال ہم دیتے رہتے کہ کس طرف جا رہی ہے ہماری عوام. تو جناب ایسے لوگوں کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ دوسرے ممالک سے سیکھیں. اپنے ملک کی اگر حالت آپ نے بدلنی ہے، اگر آپ نے جہنم میں پڑے رہنا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں جتنے مرضی پروگرام کرتا رہوں. اگر آپ کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمارا جتنا مرضی ٹائم لگے، مگر کوشش ہم کرتے رہیں گے. کوئی نہ کوئی تو انسان مان ہی جاتا ہے، اور مانتے ہیں، کئیوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں ویسے ہی کرتے ہیں کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ جو مذہبی نفرت ہے اس سے ہمارا پاکستان کو نکلنا ہوگا، اور پھر ہی پاکستان ترقی کر سکتا. ورنہ آج سے آپ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ واپسی بڑی مشکل ہو رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے